سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس برسی برائے سال ثواب مرحوم مرزا سرور مہدی ابن مرزا نجم الحسین صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم عباس علی سلمہ اور محترم جناب وسیم کشتوی صاحب۔ لہذا مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ یہ تھے محترم کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ پیشخانی کے لیے میں محترم عباس علی سلمہ کو دعوت دوں، ان کے استقبال میں 4 مصرعے پیش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا۔
میں ان 4 مصروں کے سائے میں محترم عباس علی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات باوز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ فرش ازاں سے سیکھا ہے آداب زندگی، فرش ازاں سے سیکھا ہے آداب زندگی، کرب و بلا نے جینے کا مقصد بتا دیا، کرب و بلا نے جینے کا مقصد بتا دیا، اور اسلام ڈگمگایا تھا کرب و بلا کے بعد، اسلام ڈگمگایا تھا کرب و بلا کے بعد، زینب نے اس کو ٹھیک سے چلنا سکھا دیا، زینب نے اس کو ٹھیک سے چلنا سکھا دیا۔ کب ہو سحر کب اپنے گلے تیغ پر رکھیں، کب ہو سحر کب اپنے گلے تیغ پر رکھیں، اس شوق میں علی کے پسر جاگتے رہے، اور کوئی مثال لاؤ بجز کربلا جہاں، کوئی مثال لاؤ بجز کربلا جہاں، تیغوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے، تیغوں کے انتظار میں سر جاگتے رہے۔ ایک دو قطع اور پیش کرتا ہوں۔ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، اور چاہنے والے تو اللہ کے بہت ہیں لیکن، اور چاہنے والے تو اللہ کے بہت ہیں لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، اور ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا، حکم شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، اور جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا، اور نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن، نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا، آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا۔ حر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے، حر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے، جا تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، جا تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم عباس علی صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم شاعر اہل بیت علی جناب وسیم کشتوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا سرور مہندی ابن مرزا نجم الحسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مصرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے ہے بطور خاص مطلب پیش خدمت۔ دل اگر رات کی تنہائی میں گھبراتا ہے، دل اگر رات کی تنہائی میں گھبراتا ہے، پھر مصلی پہ کہیں جا کے سکون پاتا ہے، پھر مصلی پہ کہیں جا کے سکون پاتا ہے۔ اور یہ تو سجاد تھے راتوں کی اڑا دی نیندیں، یہ تو سجاد تھے راتوں کی اڑا دی نیندیں، ورنہ مظلوم سے ظالم کہیں گھبراتا ہے، ورنہ مظلوم سے ظالم کہیں گھبراتا ہے۔ یہ تو سجاد تھے راتوں کی اڑا دی نیندیں، ورنہ مظلوم سے ظالم کہیں گھبراتا ہے۔ ایک مطلب کی پیش کر رہا ہوں، چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مطلب بطور خاص نوٹ کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ ساتھ عباس کے جب بھی کبھی اکبر نکلے،
ساتھ عباس کے جب بھی کبھی اکبر نکلے لوگ سمجھے کہ علی اور پیمبر نکلے لوگ سمجھے کہ علی اور پیمبر نکلے ساتھ عباس کے جب بھی کبھی اکبر نکلے لوگ سمجھے کہ علی اور پیمبر نکلے تو یوں تو کہنے کو مدینے میں مسلمان تھے بہت یوں تو کہنے کو مدینے میں مسلمان تھے بہت خون دینے کے لیے صرف 72 نکلے خون دینے کے لیے صرف 72 نکلے شعر بطور خاص نسخہ سماعت فرمائے دیکھیے گا شاعری دیکھیے گا کہ جیسے بادل کا جگر چیر کے نکلے سورج جیسے بادل کا جگر چیر کے نکلے سورج شام کی فوج سے یوں حر دلاور نکلے شام کی فوج سے یوں حر دلاور نکلے او کربلا یاد تو ہوگی تجھے اے دشمن دین کربلا یاد تو ہوگی تجھے اے دشمن دین وہ 72 تھے مگر لاکھوں سے بہتر نکلے وہ 72 تھے مگر لاکھوں سے بہتر نکلے اور غیظ میں اون و محمد جو چلے رن کی طرف غیظ میں اون و محمد جو چلے رن کی طرف ایسا محسوس ہوا حمزہ و جعفر نکلے ایسا محسوس ہوا حمزہ و جعفر نکلے تو آزما لے اسے دنیا یہ ہے دعویٰ اپنا آزما لے اسے دنیا یہ ہے دعویٰ اپنا شاہ کے غم میں جو ڈوبے لبے کوثر نکلے شاہ کے غم میں جو ڈوبے لبے کوثر نکلے تو ہم رہیں یا نہ رہیں اپنی تمنا ہے وسیم ہم رہیں یا نہ رہیں اپنی تمنا ہے وسیم پرچم حضرت عباس سے دلاور نکلے پرچم حضرت عباس سے دلاور نکلے یہ تھے محترم وسیم کشتوی صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا سرور مہدی ابن مرزا نجم الحسین صاحب کی روح کو بخش دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلوات بر محمد وآله مرحوم مرزا سرور مہدی صاحب ابن مرزا نجم الحسین صاحب کی روح کو سورہ حمد و توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم کو اور آپ کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو دو جنبے اور دو پہلو ہیں ہمارے، یعنی جو بھی ہمارے اندر صفات پائی جاتی ہیں ان کی دو صورتیں ہیں، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، جس کو جنبہ کہہ لیجئے، پہلو کہہ لیجئے۔ ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی۔ جنبہ ذاتی کسے کہتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہ کر سکیں۔ مر سکتا ہے آدمی مگر اس پہلو سے اپنے آپ کو الگ، اس صفت سے الگ نہیں کر سکتا۔ جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں جنبہ ذاتی۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے جنبہ عرضی کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے، وہ چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ذاتی کے مقابلے میں عرضی زیادہ اہم ہے، لیکن معیار وہی ہے کہ جس سے اپنے آپ کو الگ کر لے جائیں وہ عرضی ہے، جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکیں وہ ذاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی عرضی زیادہ اہم محسوس ہونے لگتا ہے۔ مثلا ذاتی اور عرضی کی مثال یوں دیکھ، جیسے کھانا، پانی۔ آدمی مر سکتا ہے، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، مر جائے گا مگر پانی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ کھانا اور پانی انسان کا ذاتی جنبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آئیے، بہت سے اس میں لوگ ہوں گے، پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، جو میں نے کہا نا یہ زیادہ اہم لگتا ہے، اس کی مثال سمجھاتا ہوں، صلوات بر محمد۔ تو صاحب دسمبر جنوری کا مہینہ تھا، کوہرا زبردست، پشپک سے چلے، بمبئی سے جو آتی نہیں ہے تو وہ پشپک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھوپال ہوتی ہوئی آتی ہے۔ اب وہ صاحب کوہرا اتنا شدید کہ وہ تقریباً 20 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے جاڑوں میں۔ اب جب 20 گھنٹے لیٹ ہوئی تو جو راستے کے لیے لے کے چلے تھے، کچھ قیمہ، کچھ پاؤ، کچھ پوریاں، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب کیا کریں، بھوک لگی۔ تو وہ بھوپال میں ایک بیچارے جاننے والے ہیں، پورا قبیلہ ہی ہے جو اسٹیشن کے قریب رہتا ہے، تو میں نے فون کر دیا، میں نے کہا بھائی اس طرح کا معاملہ کریں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، بوگی نمبر بتا دیے، سیٹ نمبر بتا دیے، پہنچ جائے گا۔ خیر ٹرین وہاں پہنچی، تب تک صاحب وہ ایک آدمی پورا جو ہے وہ جھولا لیے ہوئے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ مولوی صاحب سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو کھانے کی بات کی تھی، اس کے ساتھ ایک ڈبی سگریٹ اور ماچس بھی۔ تو جیسے میرا کھانا ختم ہوا تھا زادے راہ، ویسے ہی جتنے وہاں بیٹھے سب کا تو یہی حال ہوگا نا، تو بھوکے سب ہیں۔ اچھا کورونا کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اول تو ملے گا نہیں، مل بھی رہا ڈر کے مارے کوئی لے نہیں رہا ہے، تو سب بھوکے ہیں۔ اب جب میرا کھانا آ گیا، میں نے کہا آئیے سر، نہیں اگلے اسٹیشن پر اترنا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی جلدی کسی کا کھانا نہیں، آئیے، ارے نہیں وہ بس ہمارے بھی آنے والے ہیں۔ خیر کھا لیا، کس کو ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی ہم جو ہے وہ ادھر بڑھے تو اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس ایک ڈبی سگریٹ بھی آئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ افیمچی تھا، اس کی بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے آ گیا، کہلا بھائی صاحب ایک مل جائے گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کھانا نہیں مانگے گا آدمی، ہے نا، پانی نہیں، کیوں بات صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ یا وہ بہار وہار میں دیکھو کھینی چلتی ہے، تو دیکھا ہوگا آپ نے، اگر کوئی نکالا کسی نے ڈبیا اپنی، بھائی صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا، تو وہ معلوم ہوا صاحب اس نے 30 بنایا، 4-5 لوگوں میں اس کا وترن ہو گیا، مگر کھانا اس طرح تقسیم نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ گٹکا
یہ پان، یہ بیڑی، یہ سگریٹ کھانے اور پانی سے زیادہ اہم ہے؟ دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن مر سکتا ہے آدمی، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہو چھوڑ سکتا ہے آدمی، گٹکا چھوڑ دے گا۔ کتنے ہیں لوگ جنہوں نے 20 سال جو ہے وہ سگریٹ پینے کے بعد چھوڑ دی ہے۔ تو اب میرے خیال میں ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بچوں کو بھی کامیاب ہو گئے کہ جس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لے جائیں وہ ہے جنبہ عرضی، جس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکیں وہ ہے جنبہ ذاتی۔ اب آئیے اس جنبہ ذاتی میں مگر ایک چیز ہے، اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے، اس کا نہج بدلا جا سکتا ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فیض آباد کے نہیں ہیں، یہ معلوم ہے مجھ کو۔ آپ کا وطن اصلی کا پکری ہے نا؟ جی ہاں، مجھے پتا تھا۔ ہاں تو یا مثلا آپ بھی جو ہے وہ بنارس کہیں کدھر کیا؟ ہاں آپ کے پکری کے یہ بھی ہیں۔ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت دنوں سے گاؤں نہیں گیا لیکن گاؤں میں دیکھا ہوگا، اور ہم سے تو بڑے ہیں، میں 56 کے آس پاس ہوں، آپ 60 کے اوپر ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کے بچپنے میں جب گاؤں میں مجلسیں ہوتی تھیں تو کھانا کیسے کھلایا جاتا تھا؟ حتیٰ شادیوں میں فرش بچھا دیا گیا، مٹی کے آپ خورے پیالے وہ رکھ دیے گئے، کہیں دیکھا ہے میں نے پتیلیوں میں، آپ شہریوں کو نہیں معلوم ہے یہ سب باتیں، ان لوگوں کو پتا ہے، کہیں پتیلیوں میں، وسیم بھائی کو پتا، کہیں بالٹی چلتی تھی، سمجھ گیا؟ تو وہ بالٹی میں انہوں نے بھیا ذرا سالن دیے، اور انہوں نے سالن دے دیا صاحب۔ یہ کچھ دن تک چلتا رہا، بلکہ اچھا پانی بھی ایک گلاس اس سے پوری صف کو پلایا جائے گا۔ ایک جگہ تھی، وہ ایک انجمن گئی کہیں، تو اب ظاہر بات ہے گاؤں تو ہے ہی ہے، تو وہ گاؤں میں وہی سسٹم چل رہا تھا۔ ایک صاحب بیچارے تھے کہ جن کو حلق میں اٹکتا تھا کھانا، وہ ہر 2 لقمے کے بعد پانی پیتے تھے، بھیا پانی دو، اس نے پانی دے دیا۔ اب وہ گلاس عادت کے مطابق لے کے بیٹھ گئے، شہری انجمن تھی، لے کے بیٹھ گئے۔ اب وہ صاحب اب ایک ہی گلاس پوری صف، تو اس نے کہا بھیا چچا گلاس دو، تو ان کو مذاق سوجا، کہنے لگا اپن گلاس ہم لے کے آنے، وہ چیخا زور سے، اے چچا دیکھو گلاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ایک جگ ایک گلاس سے پوری صف پانی پی لیتی تھی، فرش پر بیٹھ لیتے تھے، مٹی کے پیالوں میں کھا لیتے تھے، ہے نا؟ پھر دھیرے دھیرے زمانہ بدلا کہ صاحب وہ اب کہاں مٹی کے پیالے ملنے ہیں، تو وہ کہیں الومنیم اور کہیں تامچین بولی جاتی تھی، وہ پلیٹیں شروع ہوئیں۔ پھر اس کا بھی زمانہ ختم ہوا تو فائبر شروع ہوئی، پھر اس کا بھی زمانہ ختم ہوا کہ صاحب دھلنے والے نہیں ملتے، تو اب ڈسپوزل شروع ہو گیا، یوز اینڈ تھرو شروع ہو گیا۔ پھر زمانہ اور آگے بڑھا کہ بھئی یہ فرش پر زمین پر بیٹھ کے کھانے سے آدمی گوار لگتا ہے، دیہاتی لگتا ہے، تو میز کرسیاں لگنے لگی، آدمی اس پر بیٹھ کے کھانے لگا۔ پھر اب کھلانے والوں کی زحمت، تو اب یہ ہوا کہ بھیا ایک جگہ رکھ دو، جس کو جتنا لینا وہ نکال کے اپنا ٹہل کے کھا لے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتا ہے۔ صلوات برمائیں، آپ کو جہاں دھیرے دھیرے لے جانا چاہتا ہوں، یہی حال پانی کا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ دریا سے پانی لے لیتے تھے، فرات کا معاملہ جانتے ہیں آپ۔ پھر جو ہے کنویں کھدنے لگے، پھر صاحب ہینڈ پمپ آ گئے، پھر صاحب وہ نہیں انڈیا میں ایکٹ 2 آ گیا، ڈیپ ویل ہو گئے، پھر صاحب سمرسیبل ہونے لگا، وہ بھی کافی نہیں ہے تو اب ایکوا گارڈ لگنے لگا، منرل۔ پانی سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں۔ تو اب دونوں کا ڈفرنس سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ 2 جنبے ہیں، ایک ہے ذاتی، ایک ہے عرضی۔ عرضی جس سے اپنے آپ کو الگ کیا جا سکے، ذاتی وہ ہے جس سے الگ تو نہیں کر سکتے مگر انداز بدلا جا سکتا ہے۔ خوب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے پھر 1-2 صفتیں سناتا ہوں۔ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں، مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر آدمی کے اندر 2 صفت پائی جاتی ہے، ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔ صلوات بر محمد آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔
سوال، یہ جو ہمارے اندر نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ جو ہمارے اندر محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، آپ کی اہلیہ ٹیچر ہے نا، تو ذرا پوچھئے کہ اس شعر کو کیا کیسے سمجھاتی ہیں وہ؟ میری سمجھ میں تو نہیں آج تک آیا. مجھ کو ماسٹر صاحب نے پڑھایا، پاس ہو گئے، اب تک یاد ہے، ہندی میں 50 سے 35 نمبر مل گئے تھے کسی صورت سے، لیکن شعر سمجھے آج تک نہیں. کیا؟ تلسی کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر. پوچھئے گا، آپ کی بیوی پڑھاتی ہوں گی اس کو، کیسے سمجھاتی ہے، شعر کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھا، اور آ کے مجھ کو بتائیے کہ شاید میں اپنی اصلاح کر سکوں. تلسی کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے. اٹس پاسبل سر؟ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ ہم کو کسی سے محبت نہ ہو، ہم کو کسی سے نفرت نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حتی بچہ، ان سے پوچھئے محبت چھوٹی ہے سے ہے کہ بڑی ہے سے، نہیں بتا پائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس علی بھائی جان. واٹس یور ایج؟ 9 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ. آپ 5 سال کے بچے کو دیکھ، آپ 2 سال کے بچے کو دیکھ لیجئے. ان کو پتا نہیں ہے کہ محبت بڑی ہے سے کہ چھوٹی ہے سے، لیکن کیا ان کا دل محبت سے خالی ہے؟ کیا ان کا دل نفرت سے خالی ہے؟ اللہ نے، دیکھیے آج کل تو آدمی خوب سمجھ سکتا ہے نا، مین چیز دل کے دھڑکنے کے لیے کیا ہے؟ آکسیجن لیول ہے نا. ویسے ہی جیسے اللہ نے یہ دل بنایا ہے، یہ پھیپھڑے بنائے ہیں کہ بغیر آکسیجن کے نہیں دھڑک سکتا، ویسے ہی یہ دونوں صفتیں ہیں، محبت اور نفرت. بغیر محبت کے دل دھڑک ہی نہیں سکتا. بغیر، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو کسی سے محبت نہیں ہے، مجھ کو کسی سے نفرت نہیں ہے، یقیناً وہ جھوٹ بولتا ہے. حتیٰ کہ جانور، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے. میرے پاس ایک بھینس تھی، اس کو 2 چیزوں سے تپن تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا اس کو. ایک، کوئی پاجامہ پہن کے اس کے سامنے نہیں جا سکتا، کرتا پاجامہ. اس میں ہم 2 باپ بیٹے پھنستے تھے، یہی 2 لوگ کرتا پاجامہ پہنتے تھے، جب تک وہ رہے ہم دونوں اس کے سامنے نہیں جا سکتے تھے، دوڑا لیتی تھی. اور دوسرے، کار چلی جائے، موٹر سائیکل چلی جائے، سائیکل چلی جائے، کوئی پرواہ، اسکوٹر نہیں گزر سکتی ہے. کتنے لوگ گر جائے. کیا تپن تھی اس کو اسکوٹر سے نہیں معلوم، کیا تپن تھی اس کو کرتے پجامے سے نہیں معلوم. تو حتیٰ جانور، اس کے برخلاف 2 بتیں تھی ہمارے اسی زمانے میں، 2 بتیں تھی. اتنا پیار کرتی تھی صاحب کہ میرے ابا بیچارے جب موٹر سائیکل سے گزرتے تھے تو اچھا خاصا 200-400 میٹر دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی. تو جن کو ہم جانور کہتے ہیں، ان کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے. اور اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، شیر، حتیٰ شیر، اس کو ہرن کے بچے پر پیار آ گیا، اپنی ہی قوم سے لڑ گیا دوسرے کے لڑکے کے چکر میں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا آپ اپنے گھر میں دیکھ لیے، آپ کے بہن کا گھر ہے، 4 سال کا بھانجا ہے، 4-5 بار گئے آپ، جب پہنچے آپ تب آپ نے جیب سے ٹافی نکالی، پکڑا دی، وہ خوش. 5ویں بار گئے، امی مامو جان آئے ہیں. یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کے برخلاف 2-4 بار آپ گئے، وہ بیچارہ دوڑا، ہمیں ہٹو یار بات کرنے دو. 5ویں بار پہنچے، امی مامو آئے ہیں. یہ کیا، یہ نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے یہ دل جو ہمارا بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا، بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا. یہ بات تو پکی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا. اور اگر ہے کسی کا دل میں کہ ہم کسی سے نہیں تپتے، ہاتھ اٹھائیے، ہے کوئی اس میں کہ ہم کسی سے نہیں تپتے صاحب، ہم کو کسی سے پیار نہیں ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سب سے تپتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے نہیں تپتے. صلوات بر محمد. تو اب جب یہ بات طے ہے کہ سب کے دل میں محبت ہے، سب کے دل میں نفرت کا جذبہ ہے، کوئی دل خالی نہیں ہے، تو ہم نے کہا 2 ہی قسمیں ہیں، یا ذاتی ہے یا عرضی ہے. تو یہ جو محبت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، یہ جو نفرت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، یہ کھانے اور پینے کی طرح ذاتی ہے
یا پان بیڑی گٹکا سگریٹ کی طرح عرضی ہے؟ اگر عرضی ہے تو کبیر داس کا شعر ٹھیک ہے، کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ذاتی ہے تو ذاتی کی تعریف کیا کی گئی سر؟ آدمی مر سکتا ہے مگر اس پہلو سے الگ سارے فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ اور نظریہ یہ ہے کہ انسان کا جذبہ محبت، انسان کا جذبہ نفرت وہ اس کا ذاتی جنبہ ہے، ذاتی پہلو ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مر جائے گا محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، مر جائے گا نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جب طے ہوا کہ مر جائے گا الگ نہیں ہوگا یعنی ذاتی ہے۔ ذاتی کے لیے ہم نے کیا کہا؟ الگ تو نہیں ہو سکتے مگر انداز بدلا جا سکتا ہے، یہی بات آئی تھی نا۔ تو محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، یہ پکی بات ہے۔ نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن جب ذاتی ہے تو انداز بدلا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محبت نہ کریں کسی سے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نفرت نہ کریں کسی سے، لیکن یہ تو طے کر سکتے ہیں نا کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں۔ صلوات در محمد انداز بدلا جا سکتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا محبت تو کرنی ہے آپ کو، بغیر محبت کے نہیں رہ سکتے۔ کہنے کس سے محبت اور کس سے نفرت، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے اس پر بحث کرنا۔ محبت اچھی چیز ہے، سب سے کرو، نفرت بری چیز ہے، کسی سے مت کرو۔ میں نے کہا یہی تصور غلط ہے، نہ عقل اس کو مانتی ہے کہ آپ کسی سے، آپ بتائیے قاتل سے آپ نفرت نہیں کریں گے محبت کریں گے؟ کون سا انسان دنیا میں جو ظالم سے محبت کی بات کرے گا؟ کون سا ایسا دنیا میں انسان ہے جو قاتل سے محبت کرنے کی بات؟ تو نہ عقل کہتی ہے کہ ہر محبت اچھی ہے، نہ قرآن کہتا ہے کہ ہر محبت اچھی ہے۔ نہ عقل کہتی ہے کہ ہر نفرت بری ہے، نہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نفرت بری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دونوں صورتیں ہیں، کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے ہر محبت اچھی اور ہر نفرت بری ہے۔ محبت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، ایمان بھی ہے کفر بھی ہے۔ ارے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھی قرآن پڑھیے آپ، تب سمجھاتا ہوں۔ صلوات بر محمد، قرآن پڑھیے آپ۔ یہ بتائیے سر آپ لوگ کہ دوستی نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ محبت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر ہے نا۔ قرآن میں آیت ہے، کل کو کچھ لوگ ہوں گے جو دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور یہ افسوس کر رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں صاحب سے دوستی نہ کی ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا دوستی پچھتاوے کا سبب ہے۔ ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نا پسندیدگی شر ہے، ناپسندیدگی خیر ہے، محبت دوستی پچھتاوے کا سبب ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، ایک قصہ سناتا ہوں۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، وسیم بھائی 15 شوال کے آس پاس جو مجلس پڑھی تھی ہم نے، اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسی شوال کے مہینے میں امام کی شہادت کی تاریخ ہے یا 15 شوال یا 25، تو 25 آ رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب چونکہ یہ ایام شہادت بھی ہیں امام کے، اس لیے یہاں تک آ رہے ہیں، بھی چلتے ہیں ادھر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ قرآن سے ہم نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ آپ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت اچھی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت بری ہے۔ قرآن کہتا ہے بہت سی ناپسندیدگیاں خیر ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے قصہ سناتے ہیں۔
اب یہ مسنگ مجھ سے ہے، بہت دن ہو گیا پڑھے ہوئے اس قصے کو. یا قوم یا خراسان، یہ مسنگ مجھ سے ہے. ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر سے ایک بندہ خدا مدینے کے لیے چلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے. پیدل راستہ، سنگلاخ وادیاں، پتھریلا میدان، چلتے چلتے چپل ٹوٹ گئی. اب جو چپل ٹوٹ گئی تو وہاں جگہ جگہ تو آپ کو موچی نہیں مل جائیں گے. وہ بیچارہ ننگے پیر چل چکا. ننگے پیر چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ پیروں میں آبلے آ گئے، چھالے پڑ گئے. بہرحال امام تک پہنچ گیا، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، باتیں کر رہا ہے، مگر ان چھالوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. تو وہ دھیرے دھیرے، آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، وہ اپنا سائیڈ میں چھالوں کے ارد گرد ہاتھ بھی پھیر رہا ہے، کھجلی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اور امام سے بات کر رہا ہے. امام کی نظر پڑ گئی. خدا غریق رحمت کرے ہمارے مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کو، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے ایسے مواقع پر کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، لہجہ نہیں بیان کر سکتا. ہر آدمی اپنے ذوق سے لہجے کا تصور کر سکتا ہے کہ اس وقت امام نے کتنے پیارے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں پوچھا ہوگا. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے. کب تک امام کی نظر پڑ گئی. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت ہوئی. وہ تھا چاہنے والا اور عاشق. کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہو گئی بات. جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امام نے پلٹ کے فرمایا حل الدین الا الحب، ہمیں دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ صلوات بر محمد یہ ہو گیا چھٹے امام. آ رہا ہوں. کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ پانچویں امام کی سیم حدیث ہے، اس میں دونوں لفظ آ گیا، حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ اب بتائیے محبت کیا ہے اور نفرت کیا ہے ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں اور ان دونوں آیتوں کے ذیل میں. محبت دین ہے، محبت ایمان ہے نا. نفرت کفر ہے. الٹا بھی ہے، یہی محبت کفر ہے، نفرت ایمان ہے. تو جب طے ہوا کہ نہ محبت اچھی ہے نہ محبت بری ہے، کہیں محبت ایمان ہے نفرت کفر ہے، کہیں نفرت ایمان ہے محبت کفر ہے. دل اللہ نے ایسا بنایا بغیر محبت و نفرت کے دھڑک نہیں سکتا. تو کم از کم اتنی تو عقل ہم کو استعمال کرنی چاہیے کہ محبت کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے، نفرت کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے، لیکن کم از کم یہ تو طے کر لے کہ کس کی محبت ایمان ہے، کس کی محبت کفر ہے، تاکہ ان سے محبت کریں اور ان سے نفرت کریں. صلوات بر محمد. ہو گئی نا بات. اب جب ہم یہاں تک آ گئے تو اب ہم کو 10 منٹ کا وقت دیجئے، چلتے تلاش کرنے کون سی. دیکھیے نفرت کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہے کہ جس پر بحث کی جائے. جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ان کی محبت ایمان ہے تو نفرت خود بخود طے ہو جائے گی نا کہ ان کے دشمن کی نفرت ایمان ہو جائے گی. تو ہم نفرت پر بحث نہیں کرتے، ہم محبت پر بحث کریں گے. کون سی محبت عین دین ہے، کون سی محبت عین اسلام ہے. جب وہ طے ہو جائے گی تو اپوزٹ خود بخود طے ہو جائے گا. اب اس کو یہیں چھوڑ دیجیے آپ. اب میں آپ کو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پھر ایک 10 منٹ کے بعد جب دونوں ملائی جائیں گی تب حل ہوگا مسئلہ. صلوات بر محمد. گھبرائیے مت، بس 20 منٹ، شاید زیادہ 25 منٹ تک کی بات ہے. 10 منٹ یہ لیتا ہوں، بقیہ مسائل پر انشاءاللہ. اب قرآن میں ایک آیت ہے، عجیب چیز ہے. نیکی، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں نیکی کو؟ حسنہ. حسنہ مانے نیکی. نیکی کا ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ جواب، قرآن میں ایک بات نہیں کہی گئی ہے کہ نیکی کا ثواب کیا ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا
اس کو ہم 10 گنا ثواب دیں گے. اسی کا اپوزٹ ہے برائی. برائی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سیئہ. اس کے لیے بھی آیت ہے ومن جاء، یہ اسی کا کنٹینویشن میں، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور کسی پر قیامت میں ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی کرو گے تو وہ 10 گنا دے دیں گے، لیکن برائی کرو گے تو ایک کا بدلہ ایک. ہو گئی نا بات؟ ایک تو یہ ہوا. دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس دانے میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو ایک کا کتنا ہوا؟ 700. ہر بالی میں 7 دانے ہو، ہر دانے میں 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک کا کتنا ہوا؟ 700. پھر قرآن آگے کہتا واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ تو جس کو چاہے گا اس کا بھی ڈبل کر دے گا. تو کتنا ہو گیا سر؟ 1400. تو نیکی 1 کا 10. اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ چاہے آج چاہے 100 سال کے بعد دنیا ترقی اتنا کرے گی کہ ایک دانے سے 1400 دانے پیدا ہوں گے، جیسے ہائیبریڈ اب شروع ہوئے ہیں. صلوات در محمد. بلا وجہ قرآن مثال نہیں دیتا، یہ ہوگا. تو کہیں 1 کا 1 نیکی میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہیں ہے 1 کا 10، ٹھیک. کہیں ہے 1 کا 700، کہیں ہے 1 کا 1400. ایک جگہ قرآن نے اسی نیکی کے لیے ثواب ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. واقعی قرآن پڑھنے کی چیز ڈیسائیڈ نہیں کیا. پھر کیا ملے گا؟ جیسا کرو گے اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے یہ قرآن نے نہیں کہا. صلوات در محمد. کہا ارشاد ہوتا سیم اسی طرح کی آیت ہے من جاء بالسیئۃ فلہ عشر امثالہا، تھا نا 10 گنا دیں گے. سیم آیت ہے، ذرا سا لفظ چینج ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک وہم من فزع یومئذ آمنون. 2 چیزیں دی جائیں گی. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے اچھا دیں گے. یہ نہیں کہا قرآن نے کتنا دیں گے. 1 2 اور ایسا آدمی جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. تو اب کیا کہا قرآن؟ کہیں نیکی کے لیے کہا گیا 1 کا 1، 1 کا 10، 1 کا 700، 1 کا 1400، اور کہیں اس انداز کی بات طے ہی نہیں ہے. جیسا لاؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے، اور دوسری چیز قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. یہ کون سی نیکی ہے؟ ایک بات. دوسری بات، نماز نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ، حج، ماں باپ کی خدمت، یہ جو مجلس کر رہے ہیں آپ باپ کے ایصال ثواب کی نیکی ہے. اور ایسی نیکی ہے کہ نہیں کرے گا آدمی تو روایت کہتی ہے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے. اس کو رک کے بات کہتا چلوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ آنکھ کر کے مر گیا تو بیٹا زندگی بھر آنکھ رہے گا. روایات ہیں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اتنا ثواب کیا باپ کے لیے، اتنا ایصال کیا، اتنا کہ باپ کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ اس کا آنکھ ختم ہو جائے گا. باپ خوش اس دنیا سے گیا، سوئیم 40ویں کے بعد اپنے کام میں لگ گئے، پلٹ کے نہیں دیکھا ابا کس حال میں ہے، اماں کس حال میں ہے قبرستان میں. روایت کہتی ہے مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو مجلس کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نیکی ہے نا. نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی. اللہ کا شکر ہے ابھی زمین تقسیم نہیں ہوئی ہے تو زکوٰۃ بھی واجب ہے. زکوٰۃ نیکی، ٹھیک. وسیع حسن صاحب کے اوپر یہ مثال تھی، مر گئے. قرآن نے کیا کہا؟ 2 کام. نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے، اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. تو ایک تو یہیں سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحب وہاں تو آپ نے کہا 700 دیں گے، وہاں آپ نے کہا 1 نیکی لاؤ گے 10 دیں گے. تو ایک تو یہیں سے دماغ الجھ گیا کہ کوئی اسپیشل نیکی ہے.
جس کے لیے ڈیسائیڈ نہیں ہے. اور پھر ایک دوسرا فقرہ الگ کہہ دیا وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور ایسے نیکی والے قیامت کی دہشت سے بولیے بچے رہیں گے. وسیع حسن صاحب مر گئے, الٹی سیدھی صحیح نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, الحمدللہ کربلا بھی ہوئی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. اب وسیع حسن صاحب کو قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ قرآن کا وعدہ ہے نا, ایکس وائی زیڈ کوئی ہو, بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے. لیکن اسی آیت میں دوسرا ٹکڑا بھی ہے. جیسے وہاں دوسرا ٹکڑا تھا نا, 1 کا 10 دیں گے اور برائی میں 1 کا 1 دیں گے, کسی بھی ظلم نہیں ہوگا. یہاں بالکل عجیب طرح کی آیت ہے, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. برائی میں بھی انداز بدل گیا, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, اب وہاں وہ نہیں کہ 1 کا بدلہ 1 اور ظلم نہیں ہوگا, کچھ نہیں, ڈائریکٹ اگر برائی لے کے آئے ہو قُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, ڈائریکٹ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ عام برائی نہیں ہے, کوئی برائی کے لیے تو کہہ چکے نا بھیا, اگر 1 برائی کرو گے 1 کا بدلہ 1, یہ کون سی برائی ہے جس کے لیے کہا 1 کا بدلہ 1 نہیں, سیدھے جہنم میں. تو جب وہ برائی نہیں ہے تو یہ نیکی بھی عام نیکی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے آپ سے کہا نا, وسیع حسن صاحب مرے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس سب کچھ ہے, لیکن کیا معصوم ہے وسیع حسن صاحب؟ گڑبڑ نہیں کی ہے. انہوں نے کہا ایک مجلس پڑھ دیجئے. میں نے کہا بھیا فلاں جگہ سے آنا, کرایہ ورایہ پہلے دے دو, یہ سب تکلف کی بات نہیں ہے. میں نے کہا لو مل جاب, رکھ لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بمبئی سے کال آ گئی, مولانا صاحب 50,000 روپے دیں گے, فلائٹ کا ٹکٹ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. اے بیٹا بہت مجبوری آ گئے, بہت پھنس گیا ہوں بیٹا, بہت ضروری کام پڑ گیا, کبھی اور کر لینا, ہم بمبئی جا رہے ہیں. بیچارہ مولوی صاحب سیدھا, اس کو تو پتہ ہے نا کتنی بدماشی کی ہے. اب وسیع حسن صاحب کا جب حساب ہوگا تو خالی نماز تھوڑی دیکھی جائے گی, خالی روزہ تھوڑی دیکھا جائے گا, خالی حج و زکوٰۃ تھوڑی دیکھی جائے گی. تم نے اس بچے کو بیوقوف بنایا تھا, اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ آیت فرعون کے لیے تو ٹھیک ہے, نمرود کے لیے تو ٹھیک ہے, شداد کے لیے ٹھیک ہے, یہ آیت حضرت علی کے لیے بھی ٹھیک ہے, امام حسین کے لیے بھی ٹھیک. کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کے ہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, کوئی برائی نہیں ہے. ان لوگوں کے ہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں, کوئی نیکی نہیں ہے. تو ان کو یہ ہے کہ صاحب قیامت کی دہشت نہیں ہوگی, ان کو یہ ہے کہ اودھے جہنم میں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا, آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہ ہو, آدھی آیت کہتی ہے پھینکو جہنم میں اس کو, تو پالنے والے یہ کیا؟ یہ تو پھنسانے والی بات ہوئی کہ ایک طرف آپ نے کہا نیکی لے کے آؤ گے تو دہشت نہیں ہوگی, اور پھر اسی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اودھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے اگر برائی لے کے آؤ گے تو صاحب جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو یہ کیسے اس آیت کو صحیح کیا جائے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. میاں لکھنؤ کا چیئرمین مت بنو, قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. صلوات بر محمد وآل. ہم نے کیا مطلب کا پھر سے کہو کیا کیا لے کے آئے ہو؟ ہم نے کہا صاحب نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, کربلا معلیٰ کی زیارت ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, غریبوں کی مدد ہے. کہ یہ سب کیا ہے؟ ہم نے کہا نیکی ہے. آواز قدرت ہے کہ نیکی ہے. سر کیا ہے یہ؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, یہ کیا ہے؟ تم بتاؤ. نیکی ہے؟ ارے علی بھائی نیکی ہے, وسیم بھائی نیکی ہے. ارے کوئی چپ رہے, آپ جیسا شاعر ادیب, اس کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے نا. آپ کو تو واحد اور جمع کا فرق معلوم ہے, آپ کو تو ایک بچن اور بہو بچن کا فرق معلوم ہے. یہ جو آپ 50 چیزیں لے کے گئے ہیں یہ نیکی کہلائے گی کہ نیکیاں؟ اگر قرآن کا مطلب یہ سب ہوتا تو قرآن پلورل یوز کرتا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, یہ سب اگر مراد ہوتا تو قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا. قرآن نے نیکیاں نہیں کہا ہے, سنگلر.
من جاء بالحسن، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا پلیورل نہیں ہے، قرآن ہی میں پلیورل بھی یوز ہوا ہے، لیکن یہاں یوز نہ کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل، صلوات بر محمد و آل، اور میں نے حدیث آیت کیوں پڑھی ہے، ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ تو اچھا ادھر آئیے آپ، جھوٹ، چوری، دغا بازی، دھوکہ، یہ کیا ہے؟ برائی ہے کہ برائیاں؟ برائیاں۔ اگر قرآن کا مطلب یہ سب ہوتا تو قرآن پلیورل یوز کرتا، من جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا عودھے میں جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے نہ نیکیاں کہا ہے نہ برائیاں، سنگلر یوز کیا ہے۔ من جاء بالحسنت، جو نیکی لے کے آئے گا، من جاء بالسیئت، جو برائی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، اور ساری برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام دے گی، نہ روزہ کام دے گا، نہ حج کام دے گا۔ صلوات پر محمد پہنچ گئے آپ؟ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے، دیکھیں پرٹیکولر سیم لفظ، دیکھیں قرآن کی تفسیر جو ہے نا، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا، کچھ زیادہ گاڑی کر دیا۔ قرآن کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے ان کی راہ پر مت چلانا جو گمراہ ہیں اور جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، دیٹس آل۔ اس کا الٹا بھی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ ایک ہے ادبی تفسیر، یہ لفظ ایسے کیسے ہوا، یوں کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، معنی نکلتے ہیں، اس پر ابھی جائیں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا سمجھانے میں۔ ایک یہ طریقہ ادبی۔ ایک تفسیر ہوتی ہے یہاں کوئی آیت ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیا مطلب ہوا، 3-4 پارہ آگے بڑھے ہم، ایک آیت وہاں، دونوں کو ملا کے پڑھا، ایک دم پانی ہو گیا میٹر۔ مثلا مثال دیتا ہوں، مثلا قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس قرآن میں کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، تو کیا جو ہے وہ نجس لوگ قرآن اٹھا نہیں سکتے؟ آج تک سنا کہ فلاں نے نجاست کے عالم میں قرآن اٹھا لیا، پتھر بن گیا؟ سنا آپ نے آج تک؟ اس کا مطلب کیا؟ کہ یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے، کہ پھر کہ مس کے معنی حقیقی مطلب تک پہنچنے کے۔ میں نے کہا تب بھی مصیبت ہے، آپ 4 بار غسل کر کے آئیے مظہر بھائی، بالکل ایک دم صاف صاف پڑھیے آئے تو سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ ہر آدمی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھوڑی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے مطلب اتارا جاتا ہے اور وہ خواب میں سمجھ جاتا ہے 26 آیتیں نکال دو۔ آپ لوگ اتنے قابل تھوڑی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر مس کے معنی چھونے کے تو کتنے نجیس آدمی حالت جنابت میں قرآن اٹھا، ارے یار بھول گئے تھے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ایسا بالکل پاک صاف شفاف آب زمزم سے نہا کے آئیے، فرات سے نہا کے آئیے، آپ سمجھ میں آئے گا قرآن؟ پھر کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ پاک سے مراد جنرل پاک نہیں ہے۔ پھر کون سے پاک، وہ کون سی شریڑی ہے؟ اب یہ آیت پھنس گئی نہیں پھنس گئی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جب ہم آگے پہنچے وہاں سورہ احزاب میں، وہاں ایک آیت دکھی، ارے یار اب دونوں کو ملایا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ وہ پاک کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ تو اب اس آیت نے اس آیت کو جب ملا کے پڑھا، دونوں صاف ہو گئی۔ صلوات بر محمد و تو ایک طریقہ تفسیر قرآن مجید کا یہ بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بات تو پکی ہے کہ جنرل نیکیاں مراد نہیں ہے،
ورنہ ہم سے آپ سے گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ سنگلر کی جگہ پلورل اور پلورل کی جگہ سنگلر یوز کریں. اللہ سے یہ چوک نہیں ہو سکتی. اللہ نے سنگلر یوز کیا ہے تو اس کا مطلب ساری نیکیوں میں کوئی ایک اسپیشل نیکی ہے. اب آپ قرآن اٹھائیے اور دیکھیے سیم ورڈ کہاں یوز ہوا ہے. دونوں کو ملا کے پڑھیے گا. یہ جو میں نے تقریباً 40 منٹ آپ کا لیا ہے, سمجھے آپ, 45 منٹ کسی کی ضرورت نہیں. دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھ لو, مسئلہ صاف ہے. کیا کہا قرآن نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو نیکی لے کے آئے گا, سنگلر کی بات ہے, ان کو ان کی نیکی سے بڑھیا دیا جائے گا اور قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. یہ جو ہے دیکھیے, حسنہ مل جائے گا آپ کو, لیکن حسنہ جہاں اور ہے وہاں کے ایک حسنہ کی جگہ 10, وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ہم کو ایسا لفظ حسنہ چاہیے کہ جہاں اس آیت کی طرح سے ثواب طے نہ ہو. صلوات بر محمد. ورنہ تو قرآن میں کئی جگہ یوز ہوا ہے نا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہاں بھی حسنہ ہے, اس حسنہ سے کام نہیں چلے گا. یہ حسنہ جو ہے, جو نیکی لے کے آئے گا, اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. اس ٹائپ کا حسنہ پورے قرآن میں ڈھونڈیے کہ جہاں حسنہ ہو اور ثواب طے نہ ہو کہ کتنا دیں گے. پورے قرآن میں ڈھونڈیے, صرف ایک آیت ملے گی آپ کو, اور دونوں کو ملا کے پڑھیے, سمجھ میں آ جائے گا. پھر سے پڑھوں, من جاء بالحسنۃ, اسی ڈال کی آیت اگر مل جائے پانی ہو جائے گی. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. وہم من فزع یومئذ آمنون. یہ ہو گیا نا. اب آئیے, قرآن میں ایک آیت ہے, یاد ہے آپ کو؟ اب سے 45 منٹ پہلے میں نے کون سی آیت پڑھی تھی علی بھائی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں کچھ نہیں چاہتا, بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ کون سی نئی آیت پڑھی تھی؟ تو ہم کو رٹی ہوئی تھی. میں نے کہا گڑبڑ یہی ہے نا, پوری نہیں رٹی ہوئی تھی نا, پوری پڑھی نہیں جاتی. کنٹینیویشن میں پوری آیت پڑھیے, اسی ڈال کی آیت ہے, وہی انداز ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے قرابت داروں سے محبت کرو, اور جو نیکی لے کے آئے گا ہم بڑھا کے اس کو اجر دیں گے. تو اس کا مطلب یہاں اس آیت میں محبت اہل بیت کو کیا کہا گیا؟ نیکی. نیکی تو ہے, مگر کون سی نیکی ہے؟ یہ وہ نیکی ہے جس کا ثواب طے نہیں ہے. جیسی لے کے آؤ گے ہم بڑھا کے دیں گے. وہاں کیا کہا گیا؟ نیکی لے کے آؤ گے بڑھیا دیں گے, قیامت کی دہشت سے بچو گے. دونوں آیتوں کو ملائیے, مطلب صاف ہے. یعنی محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر اس کے ساتھ آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. جیسی محبت ہے اس سے بڑھیا اجر دیا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس یہ 25 شوال انہی اہل بیت کے سلسلے کی چھٹی کڑی امامت کی, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. بعض روایتوں میں 15 شوال ہے, بعض روایتوں میں 25 شوال ہے. حضرت کی شہادت سن 118 میں ہوئی ہے. 5 خلیفہ تو بنی امیہ کے تھے اور 2 خلیفہ بنی عباس کے. بنی عباس کا جو دوسرا خلیفہ منصور دوانیقی لعنت اللہ علیہ, اس کے دور میں امام کو زہر دیا گیا اور حضرت کی شہادت ہوئی. 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی سنا دیتا ہوں امام کے متعلق. راوی کہتا ہے رات تھی, ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھی. میں نے دیکھا امام چلے جا رہے ہیں, چھٹے امام کی بات ہے. میں امام کے پاس آیا, دیکھا ان کے ساتھ کوئی گٹری تھی جو کھل گئی, اس میں کچھ بکھر گیا. مولا آپ کہا؟ اچھا تم ہو تو دیکھو تو ڈھونڈو, ڈھونڈ کے لے آؤ میرے پاس. پہلے وہ دیکھا تو روٹیاں تھیں, وہ سب اکٹھا کی, گٹھر تیار کیا. میں نے کہا آقا
کہاں لے چلنا ہے فرمائیے. جملہ سنیں گے آپ کے امام کا کیا ہے. ہم لوگ ذرا سا قبا پہن لیتے ہیں تو سوچتے ہیں دنیا ہماری اٹیچی لے کے چلے نا. ایک ذرا سا انجینئر ڈاکٹر ہو گئے, IAS PCS ہو گئے تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سگے چچا ہمارا بیگ اٹھا لیں. امام کہتے جب گٹھر تیار ہو گیا میں نے کہا مولا کہاں لے چلنا ہے. میں لے چلتا, کہا جی نہیں, قوم کی خدمت کا زیادہ حقدار میں ہوں, میں لے چلوں گا. تم کو چلنا ہے چلو, ہم تم کو روکتے نہیں, آؤ, لیکن لے چلوں گا میں. امام نے وہ گٹھر اٹھایا, لے کے آئے. بنی ساعدہ کا چھپر کہا جاتا اس کو, ضلع بنی ساعدہ. وہاں کچھ فقیر لوگ پڑے رہتے تھے, سوتے رہتے تھے. امام ان کے پاس گئے اور اٹھا کے ان کا کپڑا تکیا جو بھی تھا, کسی کو ایک کسی کو دو روٹی اس طرح امام نے رکھی ہے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے, نیند میں خلل نہ پڑنے پائے. یہ ایک ہو گیا. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا ایسے گرمی جیسے آج کل نہیں ہے مئی جون کا, گرمی شدید, دوپہر کے بعد موٹا کپڑا امام کے جسم پر اور ہاتھ میں بیلچا ہے, پھاوڑا ہے, کیا ہے, اپنی زمین پر کام کر رہے ہیں. اور میں دوڑ گیا, ارے مولا آپ لائیے 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 مولا. کیسے کرتے نہیں لوگ. امام نے کہا کیوں. میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے پیٹ کے لیے اپنا پسینہ بہائے. باپ رے باپ. اب توجہ فرمائیے. اب امام کا جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے شکم کے لیے اپنا پسینہ بہاؤں, لیکن ان ملعونوں نے اس امام کی بھی قدر نہیں کی. آخر کار حضرت کو اسی منصور دوانی لعنت اللہ علیہ نے, اس ملعون نے حضرت کو زہر دیا. جو جاتے جاتے امام نے فرمایا, بچوں کے لیے نقل کرتا چلوں, آپ حضرات ہم سے بلند اور بہتر ہیں. جب حضرت کو زہر نے اثر کرنا شروع کیا اور حضرت کو یہ اندازہ ہوا کہ اب نہیں بچنا ہے, تو حکم دیا کہ میرے سارے کنبے والوں کو, خاندان والوں کو اکٹھا کرو. مدینے میں ہے, سب اکٹھا ہو گئے امام کے ارد گرد, پورا خاندان. فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے, لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ. جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اتنا تو کہیں گے نا, مولا زہر دیا گیا آپ کو مظلومیت کے ساتھ, لیکن پھر بھی آپ نے پکارا اور سارا کنبہ اکٹھا ہو گیا ہے نا, جنازہ اٹھا آپ کا. لیکن ہائے میرا مولا حسین, اللہ اکبر, ہائے میرا آقا حسین علیہ السلام. ایک آدمی بھی تو نہیں ہے. کہتے جب نکلے ہیں نا آخر وقت میں, خود جنگ کے لیے نکلے ہیں, جو کیفیت تھی شروع سے آپ دیکھیے. فنظر یمینا وشمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر انیس نے کہا ہے, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. امام آئے, لڑتے لڑتے روایت کہتی ہے ادھر چلے گئے جہاں حضرت عباس کی لاش تھی. بس اللہ اکبر. جیسے ہی نظر پڑی لجام فرس کھینچ لی, غور سے دیکھا, بھیا اٹھو, اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو. ادھر سے لڑتے لڑتے آ گئے جہاں اصحاب کے جنازے رکھے ہوئے تھے. نظر پڑی, انہوں نے فرس کھینچ لی, لجام فرس کھینچ لی, غور سے دیکھا, اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. اور جب کوئی جواب نہیں ملا نا, تو حضرت نے غور سے اپنے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا اور ایک بڑا حسرت بھرا جملہ فرمایا, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا. اے میرے شیرو, اے میرے بہادروں, کیا ہو گیا؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری آواز کا جواب نہ دیا ہو. تاریخ کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھے. شاید اشارہ یہ ہے مولا موت نے مجبور کر دیا. ادھر سے آئے لڑتے لڑتے, ایک وقت وہ آیا کہ کسی ملعون نے ایسا نشانہ تاک کے حضرت کے سینے پہ ایک نیزہ مارا, بھالا اندر تک پیوست ہو گیا.
روایت کہتی ہے نکال تو لیا لیکن خون مثل فوارے کے جاری ہو گیا. حضرت نے چلو لگا دیا, آسمان کی طرف اچھال دیا. روایت کہتی ہے ایک قطرہ واپس نہ آیا. اسی لیے شاید کسی روایت زیارت میں یہ فقرہ ہے, السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان. چھٹے امام کا فقرہ, سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. اللہ اکبر. اس کا نتیجہ یہ ہوا, اب جب اتنی تیزی کے ساتھ کسی کا خون بہے گا, نتیجہ کیا ہوا؟ اب روایت کہتی فبان الانکسار علی وجہ, اب امام کے چہرے سے نقاہت ظاہر ہونے لگی. وقت وہ آیا کہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے. اللہ, مگر ایسی ہیبت ہے نا, گھوڑے سے گرنے کے باوجود ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی کہ امام کے قریب چلا جائے. جبکہ حالت یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کہ کچھ دیر تک گھوڑے سے گرنے کے بعد امام علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یزیدی کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی امام کے قریب چلا جائے. ایک ملعون کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. کہ کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں. آیا امام کے جسم مبارک کے پاس, رخ کرتا ہے خیمے کا, چلاتا ہے زور سے, ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ گئے مطلب کیا ہوا؟ روایت کہتی وہ امام جس کی کیفیت یہ تھی نا, جیسے اس ملعون نے یہ جملہ کہا, روایت کہتی امام کوہنیوں سے ٹیک کے اٹھنے لگے. غیرت کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد روایت کہتی فجلس الشمر علی صدر, شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا, سر و تن میں جدائی کر دی گئی. اب تو بس کرو نا, اب تو مار چکے, اب تو شہید کر چکے, لیکن کیسا کینہ تھا ان کے دلوں میں اولاد پیغمبر کے تئیں. کہ اس ابن سعد نے پکارا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. روایت کہتی ہے 1 2 نہیں 10 زنا زادے. راوی کہتا میں نے بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد ان 10 کی چھان بین کی, پتا 10 زنا زادے تھے, حرام زادے تھے. 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. امام کا جسم مبارک زمین میں پڑا ہے, 10 گھوڑے امام کے جسم کو پامال کر رہے ہیں. بس 1 2 منٹ توجہ کر کے اور تصور کر لیجئے. پڑھنا الگ چیز ہے, سوچنا الگ چیز ہے مصائب کا. اب آپ بتائیے امام کے جسم پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے؟ کہیں تیر ہے نا, کہیں تلوار, کہیں نیزہ. روایت کہتی جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر ریک کے لائے تھے, تو کہیں پتھر اور اب اس کے بعد 10 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کے جسم پر کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے, ہے نا. لیکن جب امام کو دفن کیا جانے لگا, حجاز سے امام سجاد آئے تھے نا, بعد میں کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کے بابا کے پیٹھ پر وہ گھٹا کیسا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ, نہ تیر کا, نہ تلوار کا, نہ گھوڑے کی ٹاپ, وہ گھٹا ٹائپ کا تھا, وہ کیا تھا؟ جواب سنیں گے. امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے, یہ ان بوریوں کے نشانات. اللہ اکبر. اب آپ ذرا سوچئے جس آدمی کا یہ مزاج ہو کہ اتنا غریبوں کے یہاں روٹیاں پہنچائی تو پیٹ میں گھٹا پڑ گیا, یا رسول اللہ فریاد ہے کہ آپ کا وہی نواسا 6 مہینے کا بچہ لیے کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہے ہیں, ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کو پانی پلا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما, جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سرور مہدی ابن مرزا نجم الحسین صاحب کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین